اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام اور اسی طرح مختلف شعراء کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے یہ ابو سعید ابو الخیر آپ کی ایک معروف ربائی ہے، فارسی کی معروف ربائی، جسے بکثرت پڑھا گیا، سنا گیا، اور جسے بالخصوص قوال حضرات اپنی قوالی کی ابتدائیہ میں بالخصوص اس کو پڑھتے ہیں۔ نہایت معروف ربائی ہے اور یہ اللہ پاک کی رحمت کے متعلق ہے اور اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کیا گیا ہے اس سے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی ربائی کی طرف۔ ابو سعید ابو الخیر آپ فرماتے ہیں: شاہ ز کرم بر من درویش نگر، شاہ ز کرم بر من درویش نگر، بر حال من خستائے دل ریش نگر، ہر چند نعم لائے کے بخشائش تو، بر من نگر بر کرم خیش نگر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے مجھ درویش کی طرف بھی نظر رحمت فرما، اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے، اپنے لطف سے مجھ گناہگار کی طرف بھی نظر رحمت فرما۔ بر حال من خستائے دل ریش نگر، اور مجھ شکستہ اور خستہ اور مجروح اور زخمی دل والے پر بھی نظر رحمت فرما۔ پھر آگے فرماتے ہیں: ہر چند نعم لائے کے بخشائش تو، اے مولا، اے آقا، اگرچہ میں تیری بخشش کے لائق تو نہیں، میں اس قابل تو نہیں، بر من نگر بر کرم خیش نگر، لیکن اے مولا تو مجھ گناہگار کی طرف نہ دیکھ، بلکہ تو اپنی وسعت رحمت کی طرف دیکھ، بلکہ تو اپنی وسعت رحمت کی طرف دیکھ اور مجھ گناہگار پر نظر رحمت فرما۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ شاہ کا معنی ہے اے بادشاہ، شاہ اے بادشاہ۔ شاہ، ہا کے بعد جو الف ہے یہ الف ندا کے لیے ہے، کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے، ندا کے لیے، اپنی طرف کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، یہ ندا کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یہ الف آتی ہے۔ شاہ کا معنی ہوگا اے بادشاہ، اے بادشاہ۔ ز کرم، کرم سے، کرم کا معنی مہربانی، لطف، عنایت، بخشش، یعنی اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی بخشش سے، بر من درویش، مجھ درویش پر، بر کا معنی پر، من کا معنی میں یا مجھ، من درویش مجھ درویش، بر من درویش کا معنی ہوگا مجھ درویش پر، نگر تو دیکھ، تو دیکھ، یہ نگرستن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ نگرستن کا معنی دیکھنا یا دکھانا، اور نگر کا معنی ہوگا تو دیکھ۔ اب توجہ سے پہلا مصرع آپ توجہ سے دیکھیں اور اس کا معنی سمجھے۔ شاہ ز کرم بر من درویش نگر، اے بادشاہ، اے بادشاہ، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنی عنایت سے، اپنی بخشش سے، اپنے لطف سے مجھ درویش کی طرف بھی، مجھ درویش کی طرف بھی دیکھ، یعنی مجھ درویش کی طرف بھی نظر رحمت فرما، مجھ درویش کی طرف بھی نظر رحمت فرما۔ بر حال من خستائے دل ریش نگر، بر حال من خستائے دل ریش نگر، بر کا معنی پر، حال من میرا حال، بر حال من خستہ مجھ شکستہ حال، اور
خستہ آگے پھر مضاف ہے، خستہ دل یعنی مجھ خستہ حال، شکستہ دل، شکستہ دل، ٹوٹے ہوئے دل، اجڑے دل، ویران دل والے کے حال پر، ریش ایسا اجڑا ہوا دل جو زخمی ہے، ریش کا معنی زخمی، ایسا اجڑا ہوا دل جو زخمی ہے، ایسا بکھرا ہوا دل جو زخمی ہے، ایسا خستہ دل جو زخمی ہے، ایسا شکستہ دل جو زخمی ہے، مجھ شکستہ دل والے پر بھی نظر رحمت فرما۔ آگے ہے نگر کا معنی تو دیکھ یا نظر فرما، مراد کے نظر رحمت فرما، مجھ شکستہ دل والے پر بھی، مجھ شکستہ زخمی اور مجروح دل والے پر بھی نظر رحمت فرما۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں مصرے آپ نے بخوبی سمجھ لیے ہوں گے۔ چلتے ہیں تیسرے مصرے کی طرف۔ آگے فرماتے ہیں ہر چند نعم لائق بخشائش تو، ہر چند کا معنی اگرچہ، نعم یہ اصل میں ہے نعم یعنی نہیں ہوں میں، یا میں نہیں ہوں، نعم میں نہیں ہوں، اگرچہ میں نہیں ہوں، لائق، لائق کا معنی قابل، اگرچہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، کس قابل نہیں ہوں؟ بخشائش تو، تیری بخشش کے، تیری بخشش کے قابل تو نہیں ہوں۔ آگے چوتھے مصرے میں فرماتے ہیں بر من منگر، مجھ گناہگار کی طرف نہ دیکھ، بر من منگر، مجھ گناہگار کی طرف نہ دیکھ، یہ منگر نگرستان مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو نہ دیکھ، بر من منگر، مجھ گناہگار کی طرف نہ دیکھ، بر کرم خیش نگر، بلکہ تو اپنے رحمت کی طرف دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ اور اپنی وسعت رحمت کی طرف دیکھ کہ تو کس قدر کریم ہے، تو کس قدر رحمت والا ہے، تیری رحمت کس قدر وسیع ہے، تو اپنی اس رحمت کی طرف دیکھ اور مجھ گناہگار پر، مجھ عاصی پر، مجھ خاطی پر تو نظر رحمت فرما اور میرا بیڑا پار لگا اور میری بخشش فرما۔ تو اللہ پاک کی رحمت کیسی ہے؟ اللہ پاک خود اپنی رحمت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آئے گا، وہ رحمت والا معاملہ فرمائے گا، اور ہم سب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا گو ہے اور اسی کی رحمت کے ہی طالب ہے کہ اللہ تعالی رحمت والا معاملہ فرمائے۔ اگر وہ عدل کرے گا تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، اور نہ ہم اس کے عدل کے باعث کبھی بخشش کے طلبگار بن سکتے ہیں یا بخشے جا سکتے ہیں، بلکہ ہمیں امید ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی رحمت ہوگی تو ہماری بخشش ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ فضل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے، اگر اس کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا تبھی ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ اگر وہ عدل پہ آ جائے، انصاف کرے، تو پھر تو ہم کسی کھاتے میں بھی نہیں، پھر تو ہمارا کوئی شمار ہی نہیں۔ اسی طرح اپنی رحمت کے متعلق ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ الانعام میں آیت نمبر ہے 147، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربکم ذو رحمت واسعہ، ربکم ذو رحمت واسعہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ اعراف میں فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، یعنی میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا حصار کیے ہوئے ہے، ہر چیز میری رحمت کے حصار میں ہے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں ہے، تو ہم بھی اللہ کی رحمت کے ہی طلبگار ہیں کہ وہ مولا رحمت کرے گا تو ہمارا بیڑا پار لگے گا۔ اس کی رحمت کے بنا ہم کچھ بھی نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہماری بخشش اس کی رحمت کے بغیر فقط ہمارے اعمال کے سبب ہو سکے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔
اس کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہماری بخشش ہوگی۔ اسی طرح سورہ کہف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے، تمہارا رب بہت بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ حدیث پاک اس طرح ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتی تغلب غضبی متفق علیہ۔ یہ متفق علیہ ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، وہ لکھتا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، یعنی میری رحمت زیادہ ہے، میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے، زیادہ ہے، غالب ہے۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ظہور فرمائے گا تو ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہوگا، ہم گناہ گاروں کی بخشش کی کوئی سبیل ہوگی۔ اسی لیے آپ سے اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت ہی طلب کرنی چاہیے، ہمیشہ اس کے رحمت کے ہی طالب بننا چاہیے۔ اس لیے ابو سعید ابو الخیر آپ فرماتے ہیں کہ شاہ ز کرم بر من درویش نگر، بر حال من خستائے دل ریش نگر، اے بادشاہ اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے لطف سے، اپنی عنایت سے مجھ گناہ گار کی طرف بھی نظر رحمت فرما، بر حال من خستائے دل ریش نگر، مجھ شکستہ اور خستہ اور مجروح اور زخمی دل والے پر بھی نظر رحمت فرما۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہر چند نعم لائق بخشائش تو، اگرچہ اے مولا، اے میرے آقا، اے ہمارے رب، اگرچہ میں گناہ گار ہوں، میں خاطی ہوں، میں عاصی ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نافرمان ہوں، میں باغی ہوں، اگرچہ میں کچھ بھی ہوں، اگرچہ میں تیری بخشش کے، تیری رحمت کے لائق نہیں اپنے بدعمالی کے باعث، اگرچہ میں اس لائق تو نہیں ہوں، ہر چند نعم لائق بخشائش تو، اگرچہ میں تیری بخشش کے، تیری عنایت کے، تیرے لطف کے لائق تو نہیں، اگرچہ میں تیری بخشش کے لائق تو نہیں اپنے گناہوں کے سبب، اگرچہ میں خاطی ہوں، عاصی ہوں، گناہ گار ہوں، نافرمان ہوں، باغی ہوں، اگرچہ میں اپنے گناہوں کے سبب تیری بخشش کے لائق تو نہیں، میں اس قابل تو نہیں، لیکن اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے خدا، اگرچہ میں اس لائق نہیں، لیکن برمن منگر، مجھ گناہ گار کی طرف نہ دیکھ، میری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، بلکہ اپنی عطاؤں کی طرف دیکھ، میری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تو اپنی وسعت رحمت کی طرف دیکھ، برمن منگر، مجھ گناہ گار کی طرف نہ دیکھ، بر کرم خیش نگر، بلکہ اے مولا تو اپنے کرم کی طرف دیکھ، اپنی وسعت کرم کی طرف دیکھ کہ تیری رحمت کتنی وسیع ہے، تیرا کرم کتنا وسیع ہے، تو اس کرم کی طرف دیکھ، اس رحمت کی طرف دیکھ، اس عنایت کی طرف دیکھ، اس وسعت رحمت کی طرف نظر کر اور مجھ گناہ گار کا بیڑا پار لگا اور مجھ گناہ گار کی بخشش فرما۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔